کو بہت زیادہ دماغی الجھن رہتی ہے، جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے شکار ہیں، میری 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا، پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے، جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں، ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں، یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا ہے، اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں، انسان کو ٹینشن ہو، تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، آپ بھی یاد کریے۔ ٹینشن کی یہ دعا ہے، ذہنی الجھن کی یہ دعا ہے، غم اور الجھن، اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں، تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ دے، میرا دل ادھر ادھر نہیں، صرف اپنے دین کی طرف لگا دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھیے، یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا، تمہیں کسی کے اندرونی خانے سے کیا مطلب اور بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ؟ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو بدگمانی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو تم ایک دوسرے سے زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو بدگمانی ہوگی، اور بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیے، ایک دوسرے کی ہمدردی اپنائیے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے، اور ساتھ میں نے شروع کیا تھا کہ جو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، میرے بھائیوں، اس نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ میں نے صبح جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اگر گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے، اس کی پنچایت ہو جاتی ہے، تو گاؤں میں سردار کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی پنچایت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔ نماز دین کا ہم ستون ہے، اور یہ جلسہ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاید آپ کو معلوم ہوگا مسجد بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ کو یہ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، اور اس بات کو سنیے، آپ تعجب کریں گے۔ مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی، مسجد نبوی آپ جانتے کیسی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چھت، ارے یہ تو بہت اچھی ہے، یہ جو آپ نے پردہ ڈالا یہ تو بہت اچھا، کھجور کے پتوں کی چھت، یہ ہوا چلتی تھی تو پتے اڑ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے میں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھائی، رکوع میں گئے، ہوا تیز ہوئی، سمع اللہ لمن حمیدہ کا، ہوا اور تیز ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھا، ہوا اتنی تیز ہوئی کہ کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی، آسمان سے پانی گرنے لگے، اور پانی کے قطرے زمین پر گرتے، زمین سے مٹی اٹکتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑتی۔ اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور چہرہ جب صحابہ کی طرف کیا، صحابہ نے اس چہرے پر مٹی لگی ہوئی دیکھی، جس چہرے کو کبھی دیکھ کر حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں آپ سے زیادہ حسین بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اے چاند تو کیوں نکلتا ہے، اے چاند تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے اچھا نہیں ہے، اے چاند تیرے چہرے کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی اور روشنی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔
یہ جابر ابن سمرہ نے کہا تھا میرے بھائیوں اس چہرے پر آج مٹی لگی ہوئی دیکھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس مسجد کے لیے ہم پکی چھت نہ بنوا دیں؟ آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی دولت کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے تعاون کرنا چاہا. حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس مسجد نبوی کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے. ایک آدمی ہر صحابی دینا چاہ رہا تھا, لیکن ایک ہی صحابی نے کہا بس جتنا بھی خرچہ ہوگا میں لگاؤں گا. کیا آپ کے علاقوں میں ایسے سردار نہیں ملیں گے, ایسے سرپنچ نہیں ملیں گے, ایسے امیر لوگ نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں؟ دیوار ہم کھڑی کر دیں گے, پتھر ہم لگوا دیں گے, یہ ہم کروا دیں گے, وہ ہم کروا دیں گے. ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے. حضرت عثمان غنی نے اکیلے کر دیا. اور سوچو اس مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی اللہ کی قسم اس مسجد کے اندر پھر مہینے نہیں کئی 1 یا 1.5 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ مسجد بننے کے بعد مدینے کے صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت چراغ جلایا جا سکے, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کے وقت چراغ جلا کر چراغ بجھا دیا جا سکے. 1 سال 1.5 سال تک مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی میرے بھائیوں عشاء کی اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی, اندھیرے میں پڑھی گئی. ایک دن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں چراغ جل رہا ہے. عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں. اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ اس مسجد نبوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا؟ کون لے کے آیا؟ ایک صحابی اٹھتے جن کا نام تمیم داری ہے. وہ صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ چراغ میں نے جلایا ہے, میرے پاس فاضل تیل تھا, میرا خرچہ اپنے گھر کا چل جائے گا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہتا ہے, میں تیل لے آیا, میں نے چراغ بنایا اور جلا دیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چراغ میں نے جلایا ہے, اگر چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنا ناجائز ہو یا غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجئے, میں لے جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے تمیم نہیں, ناجائز نہیں ہے, بلکہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد فرمایا اے تمیم, اے تمیم قد نورت الاسلام, اے تمیم تو نے آج مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے, تو نے آج صرف اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا ہے, آج تو نے چراغ جلا کر پورا اسلام چمکا دیا ہے, پورا اسلام روشن کر دیا ہے, پورے اسلام کو ایک نئی روشنی دے دی ہے. میرے بھائیوں جب مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جلانے پر اسلام کی روشنی قرار دے دیا گیا ہے تو مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے, یہ 5 اور 10 روپے کا چندہ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو کرتے ہوئے اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے, شرم یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے دے رہے ہیں جبکہ ہم اپنی گاڑی میں 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول بھروا لیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتا ہے. اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے 20, 25, 50 روپے کی جو ٹافیاں اور چاکلیٹ ہم سے کھا جاتے ہیں اور ہم مسجد کو 10 روپے کا چندہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں میرا وقت 1 بجے تک ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ سے چلتے چلتے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑی دیر 10 منٹ تک اسٹیج پر رہنا ہے. 10 منٹ تک میں اپنی محبت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جو 20, 22, 25 سال سے مجھے یہاں بلا رہے ہیں, اس مسجد کے لیے چندہ کیا گیا ہے, ان دونوں حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا ہے. اب یہ دیکھتا ہوں آپ کا جذبہ, آپ کا ایمان اور اپنی محبت کی آپ کو میرے تعلق سے آپ کے دل میں کیا محبت ہے کہ صرف نام کے جرجی صاحب مشہور ہے یا میری بات کو بھی آپ اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. 10 منٹ میں آپ میرے ہاتھ پر کتنا پیسہ لا سکتے ہیں اس مسجد کے لیے, یہ مجھے آج آپ کی محبت دیکھنا ہے. اپنے
اپنے تعلق سے بھی اور اسلام کے تعلق سے بھی مائک نہیں رہے گا. ہم اس طریقے کی دعائیں بھی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے, اللہ یہ کرے. نہ ہم چندہ کرتے وقت اس طریقے کی دعاؤں کو ہم جائز سمجھتے ہیں. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں, آپ لائیے اور خود دل میں نیت کر لیجئے کہ یہ ثواب کس کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ, اور آپ کے دل کی نیت کے مطابق آپ خود چندہ دیجئے, تعاون کیجئے. آپ جو نیت کریں گے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو ثواب ملے تو آپ یہ دل میں نیت کریے کہ اللہ اس مسجد میں تعاون کا ثواب میرے ماں باپ کو دے. آپ خود چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیت کریے, پورے گھر کو ملے تو پورے گھر کی نیت کریے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دے, ہمارے اندر ایک دوسرے کی غمخواری پیدا فرما دے, ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دے, اور اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے, ایک دوسرے کی تکلیف کو ایک دوسرے کی تکلیف سمجھنے کی توفیق عطا فرما. صرف 10 منٹ ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کا تعاون دیکھیں گے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا. اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا. ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے, اس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے. بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائیڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے, بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے, باپ مجبور ہو چکا ہے. چھوڑیے شادیوں کا حال, جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو, عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو, اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے. 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے, چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو, نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں, ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں, موبائلوں میں ایسی ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں. اور یعنیت پھیل چکی ہے, شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے. ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو, آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو, اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے جس کو آپ لیگی کہیں, اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے. ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی, یہ عورت ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا. پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنیں گی, عاریات لیکن ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں, یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں, یہ کھلا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں, پہلے تو چلتے نہیں تھے, تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے, کڑے ہوئے برقعے, ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے, برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں, اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر, اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں, یہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے, سننا پڑے گا. کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ, لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو, بمبئی کے دیکھ لو, حیدرآبادی برقعے دیکھ لو. قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے ہیں,
اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے. یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے. 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے. بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی. تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا. 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا, کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا, برقعے والی کیسی ہوگی. اس کا پیچھا کرنے لگا. بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی, لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی, میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی, جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی. بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے. تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا. لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا, کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا. بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے, میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں. لڑکے کو بھی غصہ آ گیا, کہتی بھاگ, میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت. برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ, لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت, جن کی چادر کپڑے سے نیچے, ٹخنے سے نیچے, چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں. آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے. اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے, گندگی پڑی ہوتی ہے, تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں. آپ نے کہا نہیں, دائیں سے نکل جا, بائیں سے نکل جا. کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے. اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے, میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں, اس کے بعد نیچے کر لوں گا. جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا. کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی, آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ٹخنے سے اوپر, چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, چادر اٹھانے کی اجازت, چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا. آپ نے کہا لگ جانے دے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں. جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں. آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا, کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اے عورت جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی, کیونکہ تیری چادر نیچے ہے. جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا, جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی, اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں, اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے. گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے, آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی. میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی. میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں. جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے, بیلونز خریدنے کے لیے, جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو. شرم آنی چاہیے. تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں, دکانداری کریں, خریداری کریں. یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے, کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے. میرے بھائیوں اسلام
اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیو، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی، میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی، اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی، تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو، لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی، مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ۔ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے
ہے, ہمارا پردہ کیا ہے, ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہم ہمارے چہروں کو ہرکس و ناکس دیکھ رہا ہے. کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرکس و ناکس جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے, جتنا امیر باپ ہے, جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو, آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی.